السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصابرين. صدق الله العظيم. تمام تعریف اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. تمام زمین و آسمانوں کا وہ پیدا کرنے والا ہے. اس کی ذات واحد اور اللہ ہے. تمام کائنات کا وہ خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رزق رساں ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گزشتہ ہفتوں سے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے تذکرے کا جو سلسلہ چلا ہے، اسی ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. اور ان تمام پیغمبروں کی جو تعلیمات ہیں، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ سب کے سب ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کے واقعات کا ذکر کیا ہے. کسی کا ذکر مختصراً کیا ہے، کسی کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، اور چند پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بہت سے پیغمبروں کا ذکر کیا اور بہت سو کا ذکر نہیں کیا. اور احادیث سے اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا بعض کا اندازہ ہے کہ 1,40,000 پیغمبر اس دنیا میں روانہ فرمائے. اور قرآن مجید کی شہادت ہے اس بات پر کہ زمین کا کوئی خطہ اور کوئی قوم ایسی نہیں رہی جس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو روانہ نہ فرمایا. ہر زمانے میں، ہر خطے میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی کو، ایک پیغمبر کو روانہ فرمایا. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے حضرت ادریس علیہ السلام. قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو جگہ جگہ بڑی تفصیل سے ہم کو بکھرے ہوئے ملتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم کو کئی جگہ ملتا ہے. آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑی کثرت سے ہم کو تذکرہ ملتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر قرآن کے تقریباً ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مختلف واقعات ہم کو ملتے ہیں. لیکن کچھ پیغمبر ہیں جن کا صرف نام لے کر ایک دو آیتوں میں ان کا ذکر خیر کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. ایسے ہی پیغمبروں میں حضرت ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر ہیں. اور مورخین نے تحقیق کر کے یہ بات لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت میں تھے، اور ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں تھے. اور ادریس علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بھی علم حاصل کرنے کا موقع ملا. شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں.
حالانکہ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں کافی طویل ہوتی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ شیش علیہ السلام اتنی طویل عمر پائے ہو کہ اپنی چوتھی پشت یعنی پر پوترے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ سکھایا۔ بہرحال قرآن مجید میں صرف دو مقامات پر ادریس علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، ایک سورہ مریم میں ذکر ملتا ہے اور دوسرے سورہ انبیاء میں ذکر ملتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی بڑے سچے اور نبی تھے اللہ کے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، وہ سچے نبی تھے۔ وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، پھر آگے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُو الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذو الکفل علیہ السلام یہ سب صابر پیغمبروں میں سے۔ اب ذو الکفل بھی اللہ کے کوئی پیغمبر گزرے ہیں، وہ کیسے تھے، کون تھے، تاریخ، سیرت، قرآن، حدیث، ان سب کو جمع کر کے ان کے بارے میں کیا اندازہ قائم کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کیا جائے گا۔ فی الحال ہمارا جو فوکس ہے وہ ادریس علیہ السلام پر، کیونکہ اس آیت میں تینوں پیغمبروں کا ذکر آیا ہے اور ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر پہلے آیا، کیونکہ گزشتہ دنوں میں ہم اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنتے آئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہم نے منائی ہے، ہر سال مناتے ہیں، اور ہر سال ان پیغمبروں کے واقعات کو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس سے جو متصلہ ذکر ہے پیغمبروں کا اس میں ادریس علیہ السلام بھی ہے۔ اور شاید جہاں تک میرا اپنا مطالعہ اور اندازہ ہے ادریس علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہمارے درمیان میں نہیں ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی بہت مختصر ذکر کیا گیا ہے ادریس علیہ السلام۔ اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ اس ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم کو کچھ جانکاری حاصل ہو جائے، کیونکہ ہر پیغمبر پر ہمارا ایمان ہے اور ہر پیغمبر نے اللہ کی طرف بلایا ہے، ان کی دعوت حق ہے، سچ ہے، اس لیے ہر پیغمبر کے بارے میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جاننا ضروری ہے۔ تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صدیق تھے، نبی تھے اور صابرین میں سے تھے۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو کام کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے۔ اور ان صبر کرنے والوں کی فہرست میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 کا ذکر کیا، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُو الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اسماعیل، ادریس اور ذو الکفل یہ سب صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری معلوم ہوا کہ جہاں ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم کو سنا ہے، وہیں ہم کو چاہیے کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ جان لیں۔ یہاں پر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں حضرت ادریس علیہ السلام تھے اور 8ویں پشت میں حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام دوسرے پیغمبر تھے۔ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر، شیث علیہ السلام دوسرے پیغمبر، اور مورخین کی یہ تحقیق ہے کہ تیسرے پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے وہ ادریس علیہ السلام۔ تو پیغمبروں کے آرڈر میں اگر دیکھا جائے، ترتیب میں اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، اس کے بعد ادریس علیہ السلام، تیسرے پیغمبر ہم کو ملتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کا جنم جو ہوا وہ شہر بابل میں ہوا۔
شہر بابل وہی شہر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدا ہوئی، اور یہ عراق کا ایک شہر تھا ان زمانے میں۔ وہاں پر جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی عام تھی، اسی طرح ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف راغب ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون شروع سے رہا ہے کہ جہاں قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا رہتا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو روانہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب قوم میں بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو بابل میں روانہ فرمایا، وہیں آپ کو مبعوث فرمایا۔ ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا، شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، توحید کی تعلیم دی، اور اللہ کی یہ سنت بھی ہے، پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہا کہ ادریس علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا، نافرمانی اختیار کی، اور ادریس علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ادریس علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنی پڑی بابل سے مصر کی طرف۔ قوم نے اتنا تنگ کیا کہ ادریس علیہ السلام مجبور ہوئے اور ہجرت فرمائی انہوں نے مصر کی طرف۔ ادریس علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے قلم کا استعمال دنیا تمام میں عام کیا۔ پین یا قلم جس کو کہتے ہیں، آج تو پین کی نئی شکلیں ہمارے سامنے ہیں، اس زمانے میں قلم جو ہوتا تھا کہ کسی درخت کی ایک ٹکڑے کو، لکڑی کے ٹکڑے کو باریک کر کے نوک بنائی جاتی تھی اور سیاہی کے اندر اس کو دبا کے اس سے لکھا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی کچھ پرانے لوگ ایسے ہیں، 50-60 سال پہلے بھی برو کے قلم ہوتے تھے، دوات میں اس کو، انک میں، سیاہی میں اس کو ڈبا کے اس سے تحریر کی جاتی تھی، اور اس کی بڑی خاص ریٹنگ ہوتی تھی، اس کے اپنے خاص انداز ہوتے تھے، وہ بھی ایک خاص قسم کا آرٹ تھا۔ دور حاضر میں برو کا قلم یا دوات اور سیاہی میں بھگا کر لکھنے کا رواج ختم ہو چکا، اور اب رفتہ رفتہ پین کا استعمال ہی ختم ہو رہا ہے۔ ڈی ٹی پی کے آ جانے کے بعد سے بہت محدود انداز میں پین کا استعمال ہو رہا ہے۔ اب تو پرنٹنگ کا دور ہے، پرنٹنگ آنے کے بعد سے پین کا استعمال آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، لیکن طلباء کو ابتدائی دور میں لکھنا پڑھنا سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے پین کا بھی استعمال چل رہا ہے۔ لیکن اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، بچوں کو بھی لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ پلاننگ تو کر لی گئی ہے کہ پرائمری لیول سے بچوں کو تعلیم لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر سے دی جائے، لیکن کثرت آبادی کی وجہ سے اس میں لیپ ٹاپ فوری طور پہ پروڈیوس کر کے بچوں کو سپلائی نہیں کیے جا سکتے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ ایک ایک اسٹیٹ میں 25-30 کروڑ بچے ہیں، ایک ایک اسٹیٹ میں، اور اتنی بڑی مقدار میں کوئی کمپنی اتنا میٹیریل پرووائڈ نہیں کر سکتی، اس میں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ کوشش کی جا رہی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تو یہ کمپیوٹر کا دور آگے بڑھے گا اور پین کا استعمال آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہے، خط لکھنے کا استعمال ختم ہو چکا ہے، لوگ SMS کر رہے ہیں، ای میل کر رہے ہیں، اور بہت کم جگہ خطوں کا استعمال ہو رہا ہے، دفتروں وغیرہ میں لیٹر استعمال کیے جا رہے ہیں، پوسٹ کا استعمال ختم ہو رہا ہے، ڈاک کا استعمال ختم ہوتا جا رہا ہے، ای میل کا زمانہ آ گیا ہے، SMS کا زمانہ آ گیا ہے، فون عام ہو چکے ہیں، ہر ایک کی جیب میں فون۔ جیسے کہ بعض ماہرین نے فرمایا کہ سیل فون آدمی کے جسم کا ایک بیرونی ٹکڑا ہے، اٹ از این ایکسٹرنل پارٹ آف یور باڈی۔ جیسے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک آدمی کے جسم کے حصے ہیں، ایسے ہی سیل فون بھی آدمی کے جسم کا ایک حصہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ایکسٹرنل پارٹ، ایک بیرونی حصہ ہے، وہ اندرونی حصہ نہیں ہے، اٹیچ نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے اگر فون نہیں ہوتا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ترقی کا ایک زمانہ ہے جو چل رہا ہے، لیکن پین کا جو سب سے پہلے استعمال کیا حضرت ادریس علیہ السلام نے، علم رمل کا ذکر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ علم رمل کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم رمل لکیروں کے ملانے کے علم کو کہتے ہیں، جو کسی قلم سے کیا جاتا ہے اور لکیروں کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، اور یہی لکیروں کے ملانے کا نام مختلف زبانوں میں آگے بڑھ کر ترقی کرتا گیا،
کہیں عربی زبان بنی، کہیں سریانی زبان بنی، کہیں کچھ اور زبانیں بنی، اور آج کے دور میں لیٹن ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے، انگلش ہے، اردو ہے، تیلگو ہے، ہندی ہے، کنڑ ہے، مراٹھی ہے، ملیالم، بے شمار زبانیں. یہ سب زبانوں کا اگر ابتدائی لکھنے کا اگر طریقہ اور کیا جائے تو سب لکیروں کے ملانے کا طریقہ، اور پھر اسی سے فیگرز بنے، ڈائیگرامس بنے، اور تصاویر بنی، کارٹونس بنے، اسی سے بہت ساری جغرافیائی نقشے بنے، اسی سے جیومیٹریکل فیگرز بنے، اور اسی سے بہت سارے علوم آئے، اور آدمی کو اپنے جذبات کو ریپرزینٹ کرنے کا، اپنے حقائق کو پریزنٹ کرنے کا گراف کے ذریعے سے، پائی گراف کے ذریعے سے، کئی طریقوں سے، اگر یہ سب چیزوں کو جمع کیا جائے تو یہ سب ملا کر علم رمل ہی ہوتا ہے. اور علم رمل کا آغاز ہوتا ہے پین کے استعمال سے، قلم کے استعمال سے، اور یہ قلم کا استعمال دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو سکھایا. یہ ادریس علیہ السلام کی بہت بڑی خصوصیت تھی، جبکہ دنیا کا وہ ابتدائی زمانہ چل رہا تھا، اور آدم علیہ السلام کی یہ 5ویں پشت کا زمانہ تھا جس میں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے. ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک ذکر ہم کو احادیث میں اس وقت ملتا ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے جب آپ کے سامنے معراج یا صدی پیش کی گئی تو آپ آسمانوں کے اوپر روانہ ہوئے. جبریل علیہ السلام ساتھ تھے. پہلے آسمان سے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان سے، تیسرے آسمان سے، ساتوں آسمانوں سے مختلف پیغمبروں اور انبیاء سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی رہی. اور معراج کے اس تذکرے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ذکر ملتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور ادریس علیہ السلام کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھا آسمان ان کا مسکن بنا دیا، ان کے رہنے کی جگہ ہے. ابھی جو آیات میں نے پڑھی ہے اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلندی کے اوپر اٹھا لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی عالم کعب احبار سے اس آیت کی تفسیر جاننا چاہتے. کعب احبار یہودی عالم تھے اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو توحید کے اور اسرائیلی روایات کے بڑے ماہر تھے. کعب احبار نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ادریس علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ اے ادریس، دنیا تمام میں جتنے لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان تمام کی نیکیاں ہم آپ کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں. تو ادریس علیہ السلام کو شوق ہوا کہ روزانہ کی تمام دنیا کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ رہی ہیں، تو چاہیے اچھا ہو کہ میری عمر بڑھ جائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں میرے حصے میں آئیں. اس لیے انہوں نے ان کے پاس جو فرشتے آتے تھے ان میں ایک فرشتے سے ادریس علیہ السلام کی دوستی تھی. ادریس علیہ السلام نے اپنے دوست فرشتے سے اللہ کی وحی کا ذکر کیا اور اپنی تمنا کا بھی اظہار کیا. میری یہ خواہش ہے کہ میری عمر بہت بڑی ہو جائے اور میں بہت دن دنیا میں زندہ رہوں تاکہ لوگوں کی ساری نیکیاں میرے نام اعمال میں آ جائے اور میرا درجہ اور مقام اللہ کے پاس بلند سے بلند ہوتا چلا جائے. تو ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آپ بھی فرشتے ہیں اور ملک الموت بھی فرشتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی طریقے سے آپ میری ملاقات ملک الموت سے کرا دیں، تو میں ان سے یہ گزارش کروں کہ میری زندگی میں کوئی مہلت بڑھ جائے. تو اس فرشتے نے کہا کہ ادریس آپ میری پیٹھ کے اوپر سوار ہو جائیں. تو ادریس علیہ السلام اس فرشتے کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے. وہ فرشتہ ادریس علیہ السلام کو لے کر اوپر ہوا، آسمانوں پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ چوتھے آسمان پہ پہنچ گیا. وہاں پر دیکھا کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اوپر سے نیچے آ رہے. دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوئی تو اس فرشتے نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو بھائی، ادریس علیہ السلام نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی ہے کہ دنیا تمام میں روزانہ جتنے لوگ جتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ سب ادریس علیہ السلام کے نام اعمال میں آتی ہیں،
اور ادریس علیہ السلام نے اس خوشخبری پر اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ ان کی حیات بڑھ جائے، کیا اس کا کوئی امکان ہے؟ تو ملک الموت نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سب ٹھیک ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ اس وقت ادریس ہے کہاں؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ میری پیٹھ پہ سوار ہے۔ تو جیسے ہی ملک الموت نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا اس فرشتے کی پیٹھ پر، تو پیٹھ سے اتارا اور وہیں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ملک الموت نے کہا کہ میں آسمان پہ سے اللہ کا یہ حکم لے کر آ رہا تھا اور اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ چوتھے آسمان پہ جا کے ادریس کی روح قبض کر لینا۔ تو میں حیرت میں تھا کہ اس وقت تو ادریس زمین پر ہے اور مجھے اللہ حکم دے رہے ہیں کہ چوتھے آسمان پہ ان کی روح قبض کرنا۔ تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیسے مجھے چوتھے آسمان سے ملیں گے۔ اسی پریشانی میں اوپر سے نیچے آ رہا تھا کہ تم سے ملاقات ہو گئی اور ادریس مجھے مل گئے اور یہاں میں نے ان کی روح قبض کر۔ یہ اللہ کے عجیب حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی موت زمین کے کس حصے میں آئے۔ ادریس علیہ السلام ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، وہ اپنی حیات کے بڑھانے کی تمنا میں سرگرداں ہیں، فرشتے سے مدد طلب کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک الموت سے مل کر زندگی کی مہلت میں کسی اضافے کی کوئی صورت نکل جائے، اور ایسے ہی موقع پر جب فرشتے سے ملاقات ہو رہی ہے تو ان کی روح قبض کر لی جائے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک ساتھ آگے نہیں، ایک ساتھ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز جو زمین کے اوپر فنا ہو۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات اور اس کے چہرے کی۔ یہ قرآن کی انتہائی فائنل آیتیں ہیں جس میں زندگی اور موت کی اصل حقیقت کو بیان کر دیا گیا۔ اور اس واقعے میں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پیغمبر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی اولو العزم کیوں نہ ہو، جس کی اولو العزمی اور جس کے رفع شان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہو، لیکن اس بڑے سے بڑے پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت کا مزہ دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی ایسی شاندار سلطنت اور حکومت تھی کہ آج امریکہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرمائی ہے جو قیامت تک پھر کسی کو نہ ملے۔ آج دنیا کی ایجادات کے اوپر دنیا کے ترقی یافتہ ممالک، ترقی یافتہ حکمراں کتنا ہی ناز کیوں نہ کر لیں، لیکن وہ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کرتے۔ آج اتنی ترقی کے باوجود جب خدا کا قہر نازل ہوتا ہے امریکہ کے اوپر، اس کی سلطنت اس کے شہر سے شہر تہس نہس ہو جاتی ہے، سینکڑوں ہلاکتیں ہوتی ہیں، کروڑا کروڑ ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، بجلی جہاں سیکنڈ کے اندر واپس آ سکتی ہے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، بجلی سپلائی نہیں کی جا سکتی، فوڈ سپلائی نہیں کیا جا سکتا، دوائیں سپلائی نہیں کی جا سکتی، طوفان میں بچنے والے مریض ہو کر مختلف امراض میں مر رہے ہیں۔ طوفان کی ہلاکتیں تو بہت کم بتائی جا رہی ہیں، لیکن جو امراض وہاں پھوٹ پڑے ہیں اس سے اور زیادہ ہلاکتیں ہوتی ہیں، نئے نئے امراض آ رہے ہیں۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ دنیا کی ترقی چاہے کتنی ہی ہو جائے لیکن اللہ کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی یہ حال تھا کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا۔ ابھی پلین اور ہیلی کاپٹر ایجاد نہیں ہوئے تھے، ابھی راکٹ ایجاد نہیں ہوئے تھے، ابھی یہ تیز رفتار سواریاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا تخت عطا فرما دیا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑتا پھرتا، مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں طے کر لی جاتی تھی، اور ایسا کنٹرول میں، ایسا سیکورٹی میں چلتا تھا کہ نہ کسی کو پائلٹ کی ضرورت تھی، نہ راڈار کی ضرورت تھی، نہ رنوے کی ضرورت تھی، نہ ایئرپورٹ کی ضرورت تھی۔ جہاں چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے، سب کو حکم دیتے تھے، ہوا اس کو لے کر اڑتی تھی، جہاں چاہے اس کو لائٹنگ کرتے تھے اور اطمینان سے اپنا کام کر کے نکل جاتے۔ جنات اور جنات بھی کہتے، سرکش جنات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، جو کام چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام ان سے لے لیا کرتے۔ لیکن جب موت کا وقت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی،
تو قرآن مجید شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ جب سلیمان علیہ السلام کو موت آئی تو صورتحال یہ تھی کہ تعمیر کا کام چل رہا ہے، جنات مزدوری کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام اپنے لکڑی سے ٹیکا لگائے ہوئے نگرانی فرما رہے ہیں، اور سارے لوگ جنات مزدور یہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، بھاگ کے کام کر رہے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کام جاری ہے، سلیمان ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اچانک کئی دن کے بعد سلیمان علیہ السلام کا جسم دھڑام سے گر پڑا۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ ان کی موت واقع ہو کے کافی زمانہ گزر گیا، اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی موت کی اطلاع دینے والی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن وہ ایک گھن کا کیڑا تھا جو ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا۔ کیڑا گھن کا لکڑی کو لگا، لکڑی اندر سے کھوکھل ہو کے جب ٹوٹ کر گری اور اس کے سہارے کھڑے ہوئے سلیمان علیہ السلام پر گرے، تب پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی بھی موت واقع ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ وہ زندگی کے بڑھانے کی تمنا کر رہے ہیں، فرشتے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے آسمانوں میں چلے گئے ہیں، اور وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے تو ملک الموت کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے، اور ادریس علیہ السلام سے زمین پہ ہے، میں چوتھے آسمان سے ان کی روح کیسے کروں؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر کھینچ کر لایا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ زمین کے کس مقام پر جا کر انسان ہلاک ہو جائے۔ حضرت کرام اس روایت کو نقل کرنے اور لکھنے کے بعد تمام ہی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کعب احبار کی روایت ہے۔ کعب احبار کی روایت معتبر نہیں ہوتی ہے، لیکن صرف روایت کے نقل کر دینے کے طور پر ہی اس کو نقل کیا گیا ہے، اس کا تفصیل سے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن روایت اس طرح سے نقل کی گئی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تفصیل دریافت کی تو کعب احبار نے یہ ساری روایت ان کو واپس سنائی۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام کی جو مزید خوبیاں تھی وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ اپنے قوم کو جو تعلیم دیا کرتے تھے ان میں یہ تعلیم تھی کہ قوم کو کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ توحید پر قائم رہنا۔ وہ توحید کی تعلیم دیتے تھے، اور توحید کی تعلیم ایسی مشترکہ تعلیم ہے جو تمام پیغمبروں نے دی ہے۔ پھر ادریس علیہ السلام اپنے قوم کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، عقیدے کے اعتبار سے بھی اللہ کو ایک جاننا، اور عبادت میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تم کو چاہیے کہ نیک عمل اختیار کرو۔ صرف عقیدہ صحیح رکھ لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ عمل کا کرنا بھی ضروری ہوگا۔ یہ اسی انداز کی تعلیم ہے جو قرآن مجید میں کہی ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں یہی ملتا ہے کہ ایمان بھی لاؤ، ایک عمل بھی اختیار کرو۔ تو ادریس علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ آج کی تعلیمات میں یہ بھی تھا کہ دنیا سے بے اعتنائی برتو، دنیا کی محبت دل کے اندر آنے مت دو، آخرت کی فکر کرو۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں یہ بھی فرمایا کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام، عدل و انصاف کو ہاتھ سے جانے نہ دو، اور عبادت اسی طریقے سے کرو جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہ وقت خاص تعلیم ہے ادریس علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ وہی طریقہ اپناؤ جو طریقہ اللہ نے تمہیں بتایا۔ عبادت کے نئے نئے طریقے اپنی طرف سے ایجاد کر کے یہ مت سمجھو کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ محبت ہے، ہماری یہ عقیدت ہے۔ نہیں، جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، جو عبادت ہے، وہی طریقے سے ہوگی جو طریقہ اللہ نے بتایا۔ اللہ سے ہٹ کے کسی اور کے طریقے پر عبادت کی جائے گی تو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر ادریس علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ تعلیم بھی دیتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نفل ہے 13، 14، 15 تاریخ کو ہر مہینے کی چاند کی تاریخوں میں ادریس علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ نے تعلیمات میں یہ بھی فرمایا کہ جہاد کا فریضہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، جہاد کی سبیل اللہ، یہ بھی پرانے احکامات ہوتے جیسے روزہ ہمیشہ فرض رہا، روزے کا حکم پہلی قوموں کو بھی کیا گیا، زکات کا حکم پہلی قوموں کو بھی کیا گیا،
نماز کا حکم پہلی قوموں کو نہیں دیا گیا تھا، اسی طرح جہاد کا حکم بھی پہلی قوموں کو دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد کی بھی تعلیم دی، اور پھر ادریس علیہ السلام کی تعلیمات میں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے طہارت کی تعلیم بھی دی۔ ادریس علیہ السلام نے نشہ آور چیزوں سے ہمیشہ دور رہنے کی بھی تعلیم دی، یعنی شراب اور نشے سے ادریس علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی منع کیا گیا تھا۔ اور پھر ادریس علیہ السلام نے بھی اپنی تعلیمات میں قربانی کا ذکر کیا کہ اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی دیا کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں ہے۔ قربانی کا سب سے پہلا واقعہ تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان بھی پیش آیا تھا۔ حابیل اور قابیل نے سب سے پہلے اللہ کے حضور میں قربانیاں پیش کی تھی، تو اس میں حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اور یہی وجہ تھی جو ان دونوں بھائیوں میں قتل کا سبب بنی۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں، اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک خاص تعلیم ادریس علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ پھل اور پھول کے موسم کا سب سے پہلا جو بھی اس کی فصل آئے، پھل کی پہلی فصل آئے یا پھولوں کی پہلی فصل آئے، تو اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ دیا۔ آج بھی بعض مسجد گھرانوں میں یہ بات ہے کہ موسم کا پہلا پھل جب گھر میں آتا ہے، پہلی فصل جب کٹ کے آتی ہے، تو اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ لوگ خیر خیرات کر دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہوتی ہے، جن کی فصلیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، تو زکوٰۃ ان کو اپنی فصل میں سے دینا چاہیے، اور وہ زکوٰۃ کے مسائل جاننا چاہیے۔ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نصاب بھی الگ ہے اور اس کے مسائل بھی الگ ہیں۔ یہ روزمرہ، کیونکہ ہم لوگ سب امپلائیز ہیں، شہروں میں زیادہ تر امپلائیز رہتے ہیں، ملازم پیشہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، تجارت پیشہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے وہ مسائل جو ملازمین سے متعلق ہیں یا تجارت سے متعلق ہے، وہ عام طور پہ شہروں میں بیان کیا ہے، لیکن دیہاتوں میں، گاؤں میں جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہاں پر زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کے مسائل بھی لوگوں کو سنانا چاہیے۔ وہ مسائل بالکل مختلف ہیں۔ بہرحال یہ خلاصہ تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام کی حیات سے متعلق تھا۔ اس میں جو مشترکہ باتیں ہیں تمام پیغمبروں کے زمانے کی، وہ یہ ہیں کہ پیغمبروں نے توحید کی تعلیم دی، اور پیغمبروں کو اس تعلیم کا قوم نے صحیح رسپانس نہیں دیا، اور اکثر پیغمبروں کو ہجرت کرنی پڑی۔ ادریس علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی بابل سے مصر کی طرف، اور ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کے خاص خزانے دیے تھے، جس میں قلم کا استعمال بہت مشہور ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ادریس علیہ السلام جب ہجرت کر کے مصر آئے تو بتایا جاتا ہے کہ مصر میں اس زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں، اور ادریس علیہ السلام کو پوری 72 زبانیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، اور جو لوگ جس زبان میں گفتگو کرتے تھے ادریس علیہ السلام انہی کی زبان میں ان کو دعوت دیتے تھے دین۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر زبان کو سیکھنا ضروری ہے۔ پھر ادریس علیہ السلام کی موت کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آیا، اور ادریس علیہ السلام کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر بنا دیا۔ معراج کے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ہوئی، اور ادریس علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام ہو یا آدم اور شیخ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، تمام پیغمبروں کے واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ سب نے توحید کی تعلیم دی، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، عدل و انصاف کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، قربانیوں کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے لیے بنیادی تعلیمات ہیں۔ تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ سب کی مشترکہ تعلیمات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو